5 پوائنٹس تھے جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کیے. اب دوسری چیز اس کانٹیکسٹ میں جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے، اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، ہمارے پاس تقریباً 12 منٹ رہ گئے ہیں درس میں باقی، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو آج کے دور میں منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بنی ہوئی ہے حدیث کا انکار کرنے کا. تو منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ 35 منٹ کی علمی گفتگو ہے، جس نے واقعی منکرین حدیث کے جو دلائل تھے ان کا صحیح علمی رد کیا اور کمر توڑی ہے ان کی الحمدللہ. تو یہ اہل سنت پاک.com پہ میری گفتگو رکھی ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ جو دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے، ایک تو منکرین حدیث والی ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی روایت اور قصے کہانیوں پہ بھی دین کی بنیاد رکھیں، یہ بھی فتنہ ہے. اور اس کو میں نے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. وہ تھا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اور یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تو دونوں ایکسٹریمز کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے رد کیا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ نیو مسلم بن کر آئے مدینہ شریف میں، مسلمان ہوئے، اور عراب تھے، پینڈو لوگ تھے، گاؤں کے رہنے والے. مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، ان کو خارش کی بیماری لگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپن ایئر میں، جہاں پر صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے مال غنیمت کے، وہاں پر ان کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر اس کو پیو تو اس کی وجہ سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. تو انہوں نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کر پیا اور ان کی خارش کی بیماری جاتی رہی. اس حدیث پہ جو اعتراضات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا، ابھی اس کو تحمل کے ساتھ سنتے جائیں. اب کیا ہوا کہ جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چرواہے تھے وہاں پر، ان کو قتل کیا اور وہ اونٹ بھگا کر لے گئے. مرتد ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اسلام بھی چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دوڑایا صحابہ کو، انہوں نے ان کو پکڑا، ان کو پکڑ کر قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں اور ان کو ریگستان میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہے پوری حدیث. اور یہ جو سزا دی گئی وہ اسی آیت محاربہ کے تحت، آیت نمبر 33 سورۃ المائدہ کی، کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جو اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سزا. اچھا، اب اس کانٹیکسٹ میں پورا چیپٹر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الاستتابۃ المرتدین چیپٹر. صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں، اور اس میں امت میں سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد سیدنا علی کا دور ہے، جو بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ خوارج کے خلاف انہوں نے قتال کیا تھا. وہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب میری امت میں تفریق ہوگی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، تو مسلمانوں کا کہ 2 گروہ بن جائیں گے، پھر ان دونوں میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا خوارج کا، اور وہ جو مسلمانوں کے 2 گروہ بنے ہوئے ہوں گے، ان میں سے جو گروہ ان خوارج کے ساتھ قتال کرے گا وہ اس وقت حق پر ہوگا. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا علی نے نہروان کے مقام پر ان خوارج کو قتل کروایا تھا. تو یہ سیدنا علی کے سر پہ یہ تاج سجا کہ انہوں نے قتل خوارج کے ذریعے امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑی. اور پھر ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ، یہ ڈیٹیل ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا. لیکن فی الحال اس حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا مشورہ کیوں دیا.
تو اس کے کافی علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے، انہوں نے ایمان اس طریقے سے کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا، ان کا ایمان ہی منافقانہ ہے، لہذا وہ چونکہ ان کا ایمان منافقانہ تھا اور فی نفسی ہی ان کے دل کے اندر پلیدی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے لیے علاج کا طریقہ تجویز فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا اور بعد میں مرتد ہو بھی گئے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، وہ اعتراض بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اس حوالے سے۔ دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اوپر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ خارش کے علاج کے لیے اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر ایز اے غذا استعمال کیا جائے، کسی محدث نے یہ فہم نہیں لیا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ کسی تبع تابعی نے، نہ طب نبوی میں کہیں یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ حضور کا یہ بتایا ہوا فارمولہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو یہ فہم کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج پرٹیکولر ان کے لیے ہی تجویز فرمایا جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا۔ اور اس میں ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں؟ مرتد کی سزا تو ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں؟ تو وہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہے کہ اصل میں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے اسی طریقے سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی تھی۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو جو جو سلوک انہوں نے کیا تھا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، جو انہوں نے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایک اور اس سے بعض اہل بدعت یہ رزلٹ نکالتے ہیں، جی اس سے پتہ چلا سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں جی یہ حدیث تو ہے لیکن اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، لہذا یہ سنت نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات وہ اہل سنت کو، اصحاب الحدیث کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں یا ہم اہل سنت ہیں تو اس حدیث پر عمل کریں، تو آپ لوگ یہ پیشاب اور دودھ ملا کر کیوں نہیں پیتے؟ تو ہم اصحاب الحدیث اہل سنت کے منہج پر ہیں، اصحاب الحدیث اہل حدیث کے منہج پر ہیں، ایز اے فرقہ نہیں۔ ایز اے فرقہ اسلام کے اندر سارے فرقے بنانا حرام ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے، ورنہ ہم مسلمان ہی ہیں، مسلم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اصحاب الحدیث اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اور صحیح احادیث سے جو رزلٹ صحابہ تابعین تبع تابعین اور محدثین نے نکالا ہے، اس رزلٹ اور اس فہم کو ہم مانتے ہیں، اپنی طرف سے فہم نہیں مانتے۔ ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں۔ غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا ہے، اور مقلد وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، جبکہ متبع سنت وہ ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے تھے، ان کو فہم سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہے اس کا علمی جواب، ورنہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں مسواک کرنے کا حکم دے دوں، ان کو فرض کر دوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک چھوڑ دی جائے، مراد یہ ہے کہ اس کو سنت کے طور پہ اڈاپٹ کیا جائے، یعنی اتنی اہم سنت ہے کہ فرض کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درجہ دے دیتے اگر امت کے ساتھ شفقت نہ فرماتے۔ تو یہ سنت کہاں سے پتہ چلی؟ حدیث سے۔ تو حدیث پر پریکٹیکل ایپلیکیشن کا نام ہی سنت ہے۔ نماز کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ صحیح بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے۔ تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے۔ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے، آپ کا اخلاق یہی تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو فالو کرنے والے تھے. تو قرآن تو کتابی شکل میں ہے, پریکٹیکل فارم قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اسی طریقے سے حدیثیں تو ریٹن فارم میں کتابی شکل میں ہے, اور پریکٹیکل اس سنت پہ جب ہم عمل کریں گے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے. حدیث کے علاوہ سنت کو اخذ کرنے کا کوئی اور سورس نہیں ہے, ورنہ تو لوگوں نے آج کئی بدعتوں کے نام سنت رکھ دیے ہوئے ہیں جب وہ حدیث کے بغیر سنت کو اخذ کرتے ہیں. دوسرا اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں پر ہمارے جیل میں بھی ایک یہ منکرین حدیث تھا, اس نے کتاب لکھی تھی کہ دیکھو بخاری نے کتنا ظلم کیا ہے معاذ اللہ, کہ ایسے واقعات لے کے آئے کہ حضور نے مرتدین کو قتل کروا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں. قرآن میں تو آیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بدبخت نے سورۃ المائدہ کی یہ 33 نمبر آیت نہیں تھی پڑھی کہ اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو, تو قرآن کے خلاف کیسے ہوا؟ اسی قرآن نے ہی پروفٹ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے مرتدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے, اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹالرنس نہیں تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا, ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں, اور اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے, ان کو جلا دوں. اب یہ رحمت للعالمین نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کی پیروی میں رحمت کا تقاضا یہ نہیں, اللہ بھی تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے, لیکن اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. قرآن پورے کا پورا اس پہ ہے. رحمت کی اگر 10 آیات ہے نا تو اللہ کے عذاب کی 100 آیات ہیں اس کے اندر, تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. معاذ اللہ ٹھٹا کیا اللہ نے قرآن میں؟ نہیں, ایسا ہونا ہے. اللہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے گا, اور اس میں مسلمان بھی ہوں گے, صرف کافر نہیں مسلمان بھی شامل ہوں گے. تو یہ رحمت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی امپلیمنٹیشن. اور یہ جو حدیث ہے میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا, اس کی ڈیٹیل سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں تھا. استغفر اللہ اتوب الیہ. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, اور اس پہ میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے ahlsunnatpak.com پر, مسئلہ نمبر 30 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے نمازوں کے اوقات, نمازوں کی اہمیت کے حوالے سے. اور اس میں میں نے ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا تھا امریکن, اس کا واقعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ سنایا تھا کہ اس کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, لیکن اب ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں سے آپ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر دیا ہے الحمدللہ. تو اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو